جس کے کندھے پہ یہ چادر ہو وہ مجرم ہے، جس کی شلوار بڑی ہے وہ مجرم ہے، بس شکل دیکھ کے یہ لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ عدالت سے باقاعدہ ہم لیٹر لے چکے ہیں اور جا کے تانے میں جمع کر چکے ہیں کہ جی اب تو یہ جج کا حکم آ چکے ہیں FIR کریں۔ اگر کسی علاقے میں کوئی چھوٹا سا پروگرام بھی ہوتا ہے چاہے کسی بھی نام سے ہو تو باقاعدہ یہ گھر گھر فون کر کے کیمپوں میں بلاتے ہیں کہ جی آپ تو دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں مظاہرے اور ریلیاں کب یہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں آپ ان کو شمارتے ہیں۔ بلوچستان میں ایسا کوئی دن یا لمحہ نہیں گزرتا جہاں یہاں کے باشندے کوئی اذیت ناک واقعے کا سامنا نہ کرتے ہوں۔ رات کا کوئی بھی پہر ہو یا دن دہاڑے آپ کو آپ کے کسی عزیز کی جبری گمشدگی، ٹارگٹ کلنگ، مسخ شدہ لاش، روز ایکسیڈنٹ، کینسر یا کسی اور صورت میں تکلیف دہ خبریں آپ تک پہنچتی ہیں۔ ہمارے بلوچ سماج کو اس نہج تک پہنچایا گیا ہے کہ ہم خوشیاں منانا بھول گئے ہیں۔ ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ آخری وقت کب ہمارے سماج نے خوشیاں منائی ہیں۔ ہمیں اتنی اذیت دی جا رہی ہیں، اتنی لاشیں دی جا رہی ہیں، اتنا تشدد زدہ ماحول میں رکھا گیا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے 30 لاشوں کو ایک ساتھ اس طرح نارمل حالت میں کندھا دے رہے ہیں جیسے کوئی 80 سال کے بزرگ کو طبعی موت کے بعد کندھا دیا جاتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہر روز 10 نوجوانوں کو ایک ساتھ جبری طور پر گمشدہ کیا جا رہا ہے، اور اب حالات اس طرح ہو گئے ہیں کہ ہر نوجوان اپنے گھر میں، ہاسٹل میں یا کلاس روم میں بیٹھ کر اپنی جبری گمشدگی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہمارے خواتین بھی گھر سے نکلتے ہیں تو یہی ہوپ ان کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ویگو ڈالا بیچ شاہراہ سے جبری طور پر گمشدہ کر کے اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ بلوچوں کا پڑھے لکھے یا سیاسی لوگ کہیں محفوظ نہیں، اب تو بلوچوں کے مزدور اور ڈرائیور بھی مزدوری کرتے ہوئے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ بارڈر پہ 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے جانے والے ڈرائیوروں کو آئے روز قتل کیا جا رہا ہے۔ ان کے ہر ایک گاڑی سے روزانہ ہزاروں روپے بتہ حاصل کرنے کے باوجود انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہی حالت ہمارے ماہی گیروں اور کسانوں کی بھی ہے۔ یہ حالات نہ ہمارے قسمت میں لکھے ہیں اور نہ کسی قدرت کا امتحان ہے، بلکہ یہ کالونائزیشن کی بدترین شکل ہے، اور یہ تمام عمل بلوچ نسل کشی پالیسی کا حصہ ہے۔ اور بلوچ نسل کشی کا یہ پالیسی اسلام آباد کے ایسی والے کمروں میں بنائے جا رہے ہیں جس میں ریاست کے تمام ادارے متفقہ طور پر شامل ہیں۔ قابل احترام صحافی حضرات، بلوچستان میں اس وقت ریاستی جبر اپنے انتہا پر ہے، اور بلوچستان اس وقت ایک سلاٹر ہاؤس بن چکا ہے۔ صرف مئی کے مہینے میں 68 جبری گمشدگی کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، اور ایسے متعدد جبری گمشدگیوں کے کیسز مختلف وجوہات کی بنا پر رپورٹ نہیں ہوئے ہیں یا میڈیا پر نہیں آئے ہیں۔ جبری گمشدگیوں کے وہ اعداد و شمار جو میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں، ان کے مطابق اوسطاً 2 بلوچوں کو روزانہ کی بنیاد پر جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 2 مئی 2024 کو نیوانو زامران سے 2 بچے داؤد ولد عبدالوہاب اور شہزاد ولد عبید بلوچ کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 4 مئی کو گشکوڑ سے 2 نوجوان مسلم راشد اور شاہ نواز کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 6 مئی کو کسانو پلابا تمب سے 3 نوجوان محسن عبدالصمد، عادل عبدالصمد اور سہیل بلوچ کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 9 مئی کو سربندر گوادر سے 6 افراد سمیر، بلال، در محمد، امیر اسلم، نظام قیوم اور امان کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح ڈیرہ بگٹی سے 6 افراد جس میں ظہور، دلاور، احمد علی، نواز علی، خالق گل اور زائد بگٹی کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ پنجگور چتکان سے زائد حسین کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ 11 مئی کو آفسر تربت سے حیات بلوچ ولد جمعہ کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 12 مئی کو آدم سمار کیچ کے علاقے جوسک سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 13 مئی کو سربندر گوادر سے
ماہی گیر محسن بلوچ اور طالب علم نیاز بلوچ کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، اور کیچ کے علاقے نوکا ہوشاب کے علاقے سے جبری گمشدہ کیا گیا۔ خاطر ان کا نام ہے۔ 14 مئی کو ڈیرہ بگٹی سے 7 افراد دوست علی بگٹی، بالاچ بگٹی، دلشاد بگٹی، یاسین بگٹی، صالح بگٹی، یوسف بگٹی اور غلام یاسین مصطفیٰ بگٹی کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا۔ 15 مئی کو کیچ کے علاقے میری بگ سے اقبال العداد جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 17 مئی کو 10 افراد اعجاز احمد، محمد صالح، عبدالرحیم، وسیم حسن، امتیاز اقبال، صغیر سجاد، کیچ کے علاقوں سے کامران بلوچ اور سنگت سناکچی کے علاقے سے عبداللہ آوران سے اور رسول بخش ماری پور کراچی سے جبری طور پر گمشدہ کیے گئے ہیں۔ 20 مئی کو ڈیرہ بگٹی سے 3 افراد عبدالحق بگٹی، عبدالکریم بگٹی اور گلشیر بگٹی کو سوئی ڈیرہ بگٹی سے جبری طور پر گمشدہ کیا گیا۔ 22 مئی کو محمد وحید اور نصرت بلوچ کو ان کے ڈیزل ڈپو سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 23 مئی کو گوادر سے طارق ولد مراد جان اور حکیم ولد مجید کو کولانچ گوادر سے جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 25 مئی کو ڈیرہ مراد جمالی نصیر آباد سے 2 افراد یار محمد بلوچ اور اختر بلوچ کو جبری گمشدہ کیا گیا۔ 26 مئی کی رات تربت زیارت کے علاقے سے فیصل سوالی، رفیق سوالی کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 27 اور 28 مئی کے درمیان 14 افراد فاروق داد، شیخ کہور اور وزیر احمد کو کوئٹہ سے، 70 اعجاز اور احسان کو ڈیرہ بگٹی سے، عزیر احمد، نعمت اور مجید کو کیچ دشت سے، ایک خاتون ناز بی بی اور امیر بخش کو مشق آواران سے، صاحب خان اور نور احمد کو نوشکی سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ جبکہ ابھی تک مئی کو مہینہ پورا نہیں ہوا ہے، آج 30 اور کل 31 کو معلوم نہیں کتنے بلوچ جبری گمشدگی کے نشانے بنائے جائیں گے۔ ہم اس بات کو مکمل ثبوت اور ڈیٹا کے ساتھ کہتے ہیں کہ بلوچستان اس وقت پوری دنیا میں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بلوچستان نمبر 1 پر ہے اور بدترین خطہ ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ بلوچستان میں مئی کے مہینے میں متعدد ماورائے عدالت قتل کیے گئے، جس میں 3 مئی کو حضار سٹی میں حضار پریس کلب کے صدر صدیق مینگل کو بم حملے میں قتل کیا گیا۔ 6 مئی کو پاکستانی فوج نے چاگی کے باڈری علاقے میں ایک نوجوان بلوچ ڈرائیور طاہا شاہ نوازی ولد رحیم کو براہ راست حراست پر سر پر گولی مار کر قتل کیا۔ 14 مئی کو حضار میں قبائلی شخصیت مولانا عبدالحکیم مینگل کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے قتل کیا گیا۔ 17 مئی کو پنجگور سے لاپتہ شخص ارسلان ولد اسلام کی لاش واشک سے برآمد ہوئی۔ 27 مئی کو ڈیرہ مراد جمالی سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا شکار یار محمد ولد جلال کی مسخ شدہ لاش چتر کے علاقے سے برآمد ہوئی۔ 29 مئی کو نوشکی میں بالاچ بلوچ نامی نوجوان ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے قتل کیا گیا۔ اس سے قبل بالاچ کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا تھا۔ 28 مئی کو ماشکیل بارڈر میں ایرانی فورسز نے بلوچ ڈرائیوروں پر فائرنگ کی، جس سے 3 بلوچ اصغر ساسولی، محمد اکبر ساسولی، شکر اللہ ولد قادر بخش اور عبدالواسع ولد ملا سلیمان کو قتل کیا گیا، جبکہ 6 ڈرائیور زخمی ہوئے۔ 2 کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور 1 کی لاش بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ جبکہ کل 29 مئی کو تربت سے کوئٹہ آتے ہوئے واشک کے مقام پر ایک مسافر بس کے ایکسیڈنٹ کی صورت میں 28 لوگ جاں بحق ہوئے، اور ایک میڈیا ادارے کی رپورٹ کے مطابق رواں سال جنوری سے اب تک بلوچستان میں 7000 سے زائد روڈ ایکسیڈنٹ کے حادثات ہو چکے ہیں۔ ان حادثات میں 9000 سے زائد افراد زخمی اور 187 قتل ہو چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روڈ حادثات باقاعدہ بلوچ نسل کشی کا حصہ ہیں، کیونکہ ریاست کو بلوچستان کے وسائل عزیز ہیں اور بلوچستان کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، لیکن بلوچستان میں ڈبل روڈ تعمیر کیا گیا، نہ ہی ٹریفک ٹرانسپورٹ کو بہتر نظام
दे दिए गया। गुज़िश्ता कई सालों में हज़ारों अफराद रोड हादसात के सबब कत्ल हुए और इन रोड हादसात के खिलाफ मुसलसल एहतजाज भी किया गया, आवाज़ भी उठाई गई, लेकिन रियासत इस मसले पर टस से मस भी नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि रियासत इस मसले को दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज कर रही है। अगर वही रियासत पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में मोटरवे बना सकती है लेकिन बलूचिस्तान में डबल रोड भी नहीं बना सकती, तो हम ये समझने में हक बजानिब हैं कि ये हादसात नहीं कत्ल हैं और इन कत्ल के पीछे रियासत का बराह रास्त हाथ है। जबकि इसी तरह डेरा गाजी खान में सिर्फ रवां साल मुतअद्दिद अफराद कैंसर की वजह से हलाक हो चुके हैं। न कैंसर के मरीज़ों के टेस्ट सेंटर बनाए गए और न ही अस्पताल डेरा गाजी खान में कैंसर के मरीज़ घर घर में तड़प कर मर रहे हैं। जबकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान और हमदर्दों को बलूच नस्ल कशी के खिलाफ होने वाले लॉन्ग मार्च और एहतजाजी मुजाहरों के शिरकत करने की पादाश में पाकिस्तान के अफवाज, फ्रंटियर कोर जिसे FC कहते हैं, आर्मी और खुफिया इदारे अपने दफातर में तलब करके धमकियाँ दे रहे हैं और तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। इस तरह के वाक़यात बिलखुसूस कोहलू, मशके, दालबंदेन, आवारान, केच, पंजगूर और कराची में पेश आ रहे हैं। FC और आर्मी के कैंपों में लोगों को बुलाकर संगीन नताइज की धमकियाँ दी जाती हैं और घर वालों को नुकसान पहुँचाने की भी धमकियाँ दी जाती हैं और यह सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। किसी भी इलाके में एहतजाज या सियासी सरगर्मियाँ सरअंजाम दिए जाएँ, उसके बाद FC और आर्मी के कैंपों से कॉल आना शुरू हो जाते हैं। हम रियासत के तमाम इदारों पर वाज़ेह करना चाहते हैं कि अब आवाम के अंदर से खौफ ख़त्म हो चुका है और आवाम आपके बर्बरियत और जबर से तंग आ चुका है। इसलिए अब लोगों को कैंपों में बुलाकर डराने और धमकाने से कुछ नहीं होगा और हम लोगों को कैंपों में बुलाने के खिलाफ किसी भी सूरत खामोश नहीं रहेंगे। अब आज के बाद जिस किसी शख्स को कैंप में बुलाया जाएगा, हम इस अमल को मीडिया में लाएंगे और उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान में माहीगीरों, मजदूरों, किसानों पर शदीद माशी कदगन आयद है। कराची के इलाके बंगलों से लेकर गवादर के इलाके गंज तक बहरे बलोच में बलोच माहीगीर शदीद माशी इस्तेसाल का सामना कर रहे हैं। गवादर में मेगा प्रोजेक्ट सिक्योरिटी के नाम पर माहीगीरों को मुसलसल तंग करके समंदर में जाने से रोक दिया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उनकी तजलील की जाती है। जब समंदर में जाते हैं तो रियासत के पुष्टपनाही पर चलने वाले ट्रालर बलोच माहीगीरों पर तशद्दुद करते हैं, जबकि बलूचिस्तान में रोज़गार के दीगर ज़राए न होने के सबब बलूचिस्तान के मजदूर ड्राइवरी करके बॉर्डर में गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन रियासत को बलोच मजदूरी भी बर्दाश्त नहीं है। एक जानिब रियासती फ़ौज बलोच ड्राइवरों से हर दिन एक ट्रिप में हज़ारों रुपए की मद में भत्ता वसूल करती है, जबकि भत्ता लेने के बाद आए रोज़ बलोच ड्राइवरों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है, इनकी तजलील की जाती है, गाड़ियों के इंजन में मिट्टी डाला जाता है और उनको तपती रेत में नंगे पांव छोड़ दिया जाता है और मुतअद्दिद दफ़ा उन पर बराह रास्त फायरिंग की जाती है, जिसके सबब अब तक दर्जनों ड्राइवर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इसी तरह नसीराबाद रीजन समेत पूरे बलूचिस्तान में बलोच किसान बदतरीन इस्तेसाल का सामना कर रहे हैं। नसीराबाद रीजन में बलोच किसानों को मुख्तलिफ बहाने से तंग किया जाता है और उनकी शदीद माशी इस्तेसाल की जा रही है। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से ऐलान करते हैं कि हम बलूचिस्तान में रियासती मुज़ालिम के ख़िलाफ़ किसी भी सूरत खामोश नहीं रहेंगे। जिस तरह रियासती बर्बरियत में तेज़ी आ रही है, हम इन मुज़ालिम के ख़िलाफ़ अपने जद्दोजहद में भी तेज़ी लाएंगे। बलोच यकजहती कमेटी जुलाई के महीने में बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ एक कौमी इज्तिमा का इनेकाद करेगी, जिसमें पूरे बलूचिस्तान से मार्च की सूरत में बलोच अवाम को एक मरकज़ी मकाम पर जमा करके एक बहुत बड़ी कौमी इज्तिमा की जाएगी। बलूचिस्तान भर में मौजूद बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान, हमदर्द और बलोच कौम भरपूर तरीके से
اجتماع کی تیاری شروع کریں۔ قومی اجتماع کی تاریخ، مقام اور طریقہ کار کو بعد میں میڈیا کے سامنے لایا جائے گا۔ بلوچ قومی اجتماع بلوچ یکجہتی کمیٹی کی بلوچ نسل کش پالیسی کے خلاف تحریک کا حصہ ہے، جبکہ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے ریاست پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ریاستی جبر، دھمکیاں اور تشدد سے کسی بھی صورت خاموش نہیں رہیں گے۔ ریاستی جبر کے خلاف ہم مزید شدت سے ابھریں گے اور بلوچ عوام کو بھرپور انداز سے منظم کر کے مزاحمتی جدوجہد کے میدان میں اتاریں گے۔ شکریہ۔ صبغت اللہ نام ہے۔ نظر بلوچ۔ اچھا شاہ جی، اب یہ بتائیں کہ 68 افراد آپ نے کہا لاپتہ ہوئے بلوچستان میں، ان کے FIR کیا آپ درج کروائیں اور پولیس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ ان کا تعاون کیسا رہتا ہے کہ لاپتہ ہو گئے، اس کے لڑکی جب جاتے ہیں FIR کے لیے ان کا کیسے ہوتا ہے؟ اور یہ جو اجتماع کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں صرف بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکن اور ہمدرد ہوں گے یا دیگر جو تنظیمیں ہیں، طلباء تنظیمیں، سیاسی جماعت ہیں، ان کو بھی آپ دعوت دیں؟ FIR کے حوالے سے براہ راست میں خود کئی دفعہ گواہ ہوں، تانے گیا ہوں۔ باقاعدہ ہمیں یہ جواب تانوں سے ملتا ہے کہ یہ جو لوگ لے جا رہے ہیں بلوچوں کو گھر گھر، جو کہ آپ کہتے ہیں لاپتہ کر رہے ہیں، ویگو ڈالیں یا FC کی گاڑیاں ہیں، تانوں سے ہمیں براہ راست یہ جواب ملتا ہے کہ جی ہم ان کے خلاف FIR نہیں لکھ سکتے، یہ جواب آتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے کہ جی عدالت سے کوئی لیٹر لیں گے پھر یہ FIR کریں گے۔ عدالت سے باقاعدہ ہم لیٹر لے چکے ہیں اور جا کے تانے میں جمع کر چکے ہیں کہ جی اب تو یہ جج کا حکم آ چکے ہیں FIR کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ہم FIR نہیں کریں گے کیونکہ یہ طاقتور ہیں، شاید یہ تانوں سے کچھ زیادہ اوپر ہیں۔ اور ان میں صرف BYC کے کارکنان نہیں، یہ عام بلوچ ہیں، عام بلوچ کہ جس کو بس یہ جس کی شکل ان کو پسند نہ ہو بس اٹھا کے لے جاتے ہیں، جس کے کندھے پہ یہ چادر ہو وہ مجرم ہے، جس کی شلوار بڑی ہے وہ مجرم ہے، بس شکل دیکھ کے یہ لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ اس میں کوئی مطلب کوئی سیاسی کارکن نہیں۔ اس میں صرف کمیٹی کے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ہمدرد اور کارکن ہوں گے یا دیگر طلباء تنظیمیں ہیں، سیاسی جماعت ہیں، ان کو بھی جو ہے چونکہ اجتماع کا نام بلوچ قومی اجتماع ہے تو یہ قومی اجتماع ہوگا۔ یہ بلوچستان کی جو انتظامی بارڈر موجود ہے یا انتظامی بارڈر کے باہر موجود ہے، یہ پورے قوم کے لیے، اس قوم میں چاہے اسٹوڈنٹ شامل ہیں، بوڑھے شامل ہیں، بچے شامل ہیں، خواتین شامل ہیں، یہ قومی اجتماع کا نام ہے۔ تو اس میں ہم پورے قوم کو اپنے اس میں کوشش کریں گے کہ پورے قوم کو اکٹھا کر سکیں، اور ظاہر ہے اس میں ہمیں سب کا سپورٹ چاہیے ہوگا۔ آپ یہ بتائیں، یہ جو آپ مئی میں ڈیٹا بتا رہے ہیں جو لوگ اٹھائے گئے ہیں یہاں مسنگ، یہ ان کے والدین نے آپ کو ڈیٹا دیا ہے یا آپ نے خود کلیکٹ کیا؟ یہ باقاعدہ ہمارے ویسے نمبر ساتھیوں کے پاس اکثر و بیشتر ہر علاقوں میں ہیں۔ جس علاقے میں کوئی اغوا ہوتا ہے تو ایک تو وہ ہمیں فوراً بتا بھی دیتے ہیں، دوسرے سوشل میڈیا میں جو ہمارے پیجز ہیں وہ نام دیتے ہیں، پکچر دیتے ہیں، باقاعدہ یہ تمام ان کے پکچر ڈیٹا وغیرہ ہمارے پیجز میں اپلوڈ بھی ہو چکے ہیں ان کی تصاویر کے ساتھ۔ جی بالکل کنفرم ہے۔ ہم نے نام اس لیے مینشن کیے کہ یہ کنفرم کیسز ہے جتنے ہمیں ملے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی ایسے سینکڑوں کیسز موجود ہیں جن کی ہمیں اطلاعات نہیں ملتی۔ جیسے ڈیرہ بگٹی سے رات کو ہمیں کال آئی کہ 50 لوگ لاپتہ کیے جا چکے ہیں، لیکن ہمیں ان کا کنفرم کوئی ڈیٹا موجود نہیں، اس لیے ہم نے انہیں مینشن نہیں کیا۔ 68 لوگ جو کنفرم ڈیٹا ہے ان کے نام کے ساتھ، ان کے ایڈریس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود۔ یہ ان کے گھر والوں سے بھی آپ نے رابطہ کیا؟ جی ان کے گھر والوں سے ہمارے کانٹیکٹ ہوتے ہیں، ہم نے کنفرم کی ہوئی ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ آپ کو کیمپوں میں بلایا جاتا ہے مختلف علاقوں میں، کیا کہا جاتا ہے کیمپوں میں بلا کے، کیا کہتے ہیں؟ کیمپوں میں یہ تو باقاعدہ میرے اپنے عزیز و اقارب تک بلائے گئے ہیں مختلف طریقوں سے، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں۔ اگر کسی علاقے میں کوئی چھوٹا سا پروگرام بھی ہوتا ہے چاہے کسی بھی نام سے ہو تو باقاعدہ یہ گھر گھر فون کر کے کیمپوں میں بلاتے ہیں کہ جی آپ تو دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں، آپ مظاہرے کرتے ہیں، آپ ریلیاں کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں مظاہرے اور ریلیاں کب یہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں آپ ان کو شمارتے ہیں، حالانکہ یہ ایک سیاسی عمل ہے، لیکن کہیں بھی ریلی کا اعلان ہو تو اس علاقے میں باقاعدہ ان کو اچھا ایک تو یہ، دوسری طرف باقاعدہ یہ 14 اگست کے دنوں میں، 23 مارچ کے دنوں میں یہ باقاعدہ خود آتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، اسکولوں میں آ کر ہیڈ ماسٹرز کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی دفعہ 14 اگست کا پروگرام ہے، آپ کے اسکول میں آپ 35 جھنڈے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیں گے اور ہمارے کیمپ میں لائیں گے، اگر نہیں آئے تو آپ کا خیر نہیں ہے۔
एक वाक़या हुआ था पिछले साल, इन्होंने 14 अगस्त को बुलाया था और उस दफ़ा इत्तेफाक से बारिश हुई थी। इनका कैंप भी, ये जो नदी है हमारे इलाके में, उसके साथ ही इसका कैंप है। तो ये हेडमास्टर साहब भी डर के मारे बच्चों को लेके हाथ में झंडे पकड़ा के वहीं नदी के सामने खड़ा है। वो मुसलसल कैंप से फ़ोन कर रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं कि अब तक कैंप क्यों नहीं पहुँचे हैं, हमारा प्रोग्राम का टाइम शुरू हो चुका है। ये बेचारे बार बार कहते हैं भाई आगे नदी है, हम नहीं गुजर सकते हैं। फिर ये हेडमास्टर साहब गया है इनके कैंप कि भाई आप अपने बंदों को समझाएं, आगे नदी है, हम नहीं गुजर सकते हैं, ये बच्चे नहीं गुजर सकते हैं। फिर भाई इनके कैंप वालों ने वहाँ बात की है कि भाई वाकई ये बच्चे नहीं गुजर सकते, नहीं आ सकते हैं, इनको बख्श दें। फिर इनकी जान छूट गई है, वगरना ये बाकायदा धमकियाँ दे के बुलवाते हैं कि झंडे हाथ में पकड़ के आप कहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।